بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ڈی ایم حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز جس طرح لاہور کی عوام عمران خان کے استقبال کے لیے نکلی ہے، اس کے بعد صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف صدر علوی نے بڑا کھڑاک کیا ہے تو دوسری طرف ایک پہلا بڑا استعفیٰ سامنے آیا ہے، اور یہ استعفیٰ نہیں بلکہ اس پورے سسٹم کے خلاف ایک بڑی بغاوت سامنے آئی ہے۔ 3 مزید کون سے استعفے تیار ہیں، اس حوالے سے بھی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے آج وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ لاہور کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ آخر کس کا خوف جو ہے اب نگران حکومت کے سر پر چڑھا ہے؟ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو اوقات بتا دی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی بڑی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو سنیں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ جب سے یہ نگران حکومت آئی ہے تو نگران حکومت ہو یا الیکشن کمیشن، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ کچھ کام نگران حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں، انتظامی مشینری انہوں نے فراہم کرنی ہوتی ہے، اور نگران کا کام ہی نگرانی کرنا ہوتا ہے، ادھر ادھر خورد برد کرنا ان کا کام نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر کے پھر آگے جو ہے تمام معاملات جو ایک پروسیس ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن نگران حکومت وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ شاید ہم نے مستقل ادھر رہنا ہے اور ہمیں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کے تو آپ تکبر کا جو عالم ہے وہ آپ چیک کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ریاستی ادارے کا سب سے بڑا جو سربراہ ہے صدر علوی، ان کے ساتھ میٹنگ کرنا پسند نہیں کر رہے۔ بھئی آپ کا جو بھی نقطہ نظر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صدر کا اختیار نہیں گورنر کا ہے، تو جا کر جب آپ کو صدر نے بلایا تو آپ جائیں، لیکن آپ کس کے نوکر بنے ہوئے ہیں؟ یعنی عوام کے نوکر تو آپ نہیں ہیں، تنخواہ تو عوام ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ لے رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے انہوں نے کیا کیا، جو بھی گیم تھی، یعنی آخری دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے مختلف ڈویژنز بنائے، کچھ تحصیلوں کو اضلاع کا درجہ دیا گیا۔ اب نگران حکومت نے آتے کیا کیا، چونکہ ان کا کریڈٹ بن رہا تھا اور اگلے الیکشن کے اندر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کا، تو انہوں نے وہ ڈویژن ختم کر دیے، وہ ضلع ختم کر دیے۔ بھائی آپ یہاں کرنے کے لیے کیا آئے ہو؟ آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس حوالے سے ریٹ پٹیشن فائل کی گئی، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جناب نگران صاحب، محسن نقوی صاحب، یہ آپ کن کھاتوں میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف ان 90 دنوں کے اندر نگرانی کرنا ہے اور الیکشن کے اندر معاونت کرنا ہے، اور آپ یہاں پکے بن کے آپ جو ہے وہ اپنے چینل تو چلا رہے ہیں، لیکن اب آپ یہاں پہ ڈان تو نہ بنے۔ تو اب اس پر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے نگران پنجاب حکومت کا فیصلہ معطل کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ گجرات کو ڈویژن اور وزیر آباد کو ضلع درجہ دینے کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ نگران حکومت نے گجرات کو ڈویژن اور وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دینے سے متعلق نوٹیفکیشن منسوخ کر دیے تھے، اور نگران حکومت منتخب حکومت کو فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ جو موقف ہے وکیل کا، اس پر یہ جو ہے عدالت نے اس کو تقریباً ایڈمٹ کیا ہے، اور یہ فیصلہ معطل ہو گیا۔ اور اب کس بنیاد پر انہوں نے ان اضلاع کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ انتظامی مجبوریاں بتائیں گے، اور آگے کیس کے اندر فائنل فیصلہ ہوگا۔ لیکن آج یہ پہلا بڑا دھچکا لگا ہے جس کے اندر اوقات بتائی گئی ہے کہ آپ کا کام ان چیزوں میں پنگا لینا نہیں ہے، بلکہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ایک پرانا کیس ہے، نیب کے اندر اس کی جو ہے وہ تاریخی ہوتی رہی، لیکن آج چونکہ وہ پیش نہیں ہوئے اور عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ اب یہ اس کے اندر ایک تو کہا جا رہا ہے کہ شاید مریم نواز جو ہے وہ ان سے راضی بھی ہیں، لیکن بظاہر وہ چونکہ نون لیگ سے آج کل ناراض ہیں، اور یہ جو LNG کیس ہے، جب باقی تمام کیسز نون لیگ کے ختم ہو رہے ہیں تھوک کے حساب سے، تو یہ یہاں پر ان کا کیس جو ہے اس کے اندر یہ وارنٹ گرفتاری کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے اندر ظاہر ہے یہ عدالت کا پروسیس ہے اور قانون کے ضابطے کو انہوں نے فالو کیا ہے، لیکن اس LNG کے اندر 2 ایسے رہنما ہیں جو تقریباً اس وقت نون لیگ کی جو ایک اوورال جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگرچہ شاہد خاقان عباسی مکمل طور پر مریم نواز اور نواز شریف اور ان کے بچوں کے تابع دار ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی تھوڑی سی غیرت جاگتی ہے تو وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے اس LNG کیس کے اندر ایک تو مفتاح اسماعیل وہ بھی موجود ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی موجود ہیں،
تو آج یہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں، تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ بالکل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا ایک سمبولک امپیکٹ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست دائر کریں گے، اور اگر آج بھی وہ حاضری سے استثناء کی درخواست احتساب عدالت میں دے دیتے تو یہ وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہونے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کی درخواست بھی نہیں دی، اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نیب کو ختم کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، تو نیب والوں نے اور یقیناً کچھ ضرور کہیں نہ کہیں غصہ ضرور ہے جو یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ دوسری طرف کل آپ نے دیکھا ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر پورا لاہور اور گرد و نواح کے لوگ جس طرح عمران خان کے لیے نکلے، اس پر خود نون لیگ کے حلقوں کے اندر بڑی پریشانی ہے۔ جو عامر متین صاحب ہے، سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی آپ دیکھیں بدقسمتی کہ انہوں نے خود ایک ایسا موقع فراہم کیا اور جان بوجھ کر وہ بار بار ضد کر کے، وہ کہتے ہیں نون لیگ کی عقل مندی کو داد دیں کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے ایونٹ کو اتنا بڑا موقع دیا کہ 10 گھنٹے عمران خان کی کوریج ہوئی ہے، اور انہوں نے پورا لاہور اکٹھا کر لیا اور کارکنوں کو چارج کراؤڈ بنا دیا اور الیکشن کمپین کی لانچنگ کروا دی۔ اب یہ وہ کہتے ہیں نون لیگ کا یہ شور شرابہ، چونکہ ہر بات عمران پہ ختم ہونی ہے، عمران سے ابتدا ہونی ہے، تو عمران خان ان کے حواس پر چھا گیا ہے۔ تو آج جو نگران حکومت ہے، انہوں نے لاہور کے مختلف جگہوں پر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے، اور یہ یعنی وہ 5 یا 5 سے زائد افراد یہاں پر جمع نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ گلبرگ، مال روڈ، میاں میر پل تا استنبول چوک، سول سیکٹریٹ اور اس سے ملکہ شہراہ پر کسی قسم کے جلسہ کرنے، دھرنا دینے، احتجاج کرنے، ریلی نکالنے یا عوامی اکٹھ پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے، اور نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی گئی ہے کہ معاملات متاثر ہوتے ہیں اور یہ بڑا جو ہے وہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ یعنی لوگوں کے اکٹھا ہونے سے یہ نگران حکومت بھی ڈر رہی ہے۔ اب یہ مال روڈ پر تو پہلے اس طرح کا ہوتا تھا، لیکن اب ایک اور بڑا معاملہ آیا، اور یہ سب سے بڑا حیران کن بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب ایک بڑا پہلی مرتبہ استعفیٰ ہے، اور یہ استعفیٰ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، مقتدار حلقے ہوں یا موجودہ پی ڈی ایم حکومت ہو۔ اس کے اندر 2 چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید مقتدار حلقے جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اب یہ استعفوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ کچھ الیکشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں معاملات کو، لیکن یہ اس کی تائید نہیں ہو رہی، میں بھی اس کو کنفرم کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے جو استعفیٰ صرف دیا نہیں ہے بلکہ بغاوت کیوں کی ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں سلام پیش کرنا چاہیے ایسے آفیسر کو، ایسے شخص کو، جو کم از کم پاکستان کے اندر چند ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے، جو ڈٹ جاتے ہیں اپنے حق کے موقف پر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں چیئرمین نیب بنا ہوں، تو کوئی کہتا ہے فلاں کے بھائی کو پکڑ لو چھوڑ دو، اس نے پلاٹ لیا ہے، تو بھائی آپ نے اربوں کی جائیدادیں بنائی ہوئی۔ میں ذرا آپ کو بتاؤں، چونکہ انہوں نے یہ چارج شیٹ دی ہے اس حکومت کے خلاف، صرف یہ استعفیٰ نہیں ہے، یہ بہت بڑا انہوں نے چارج شیٹ دی ہے کہ یہ حکومت کس طرح سیاسی مخالفین کو، پی ٹی آئی ورکرز کو، تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنانے پر کام کر رہی ہے، کس طرح اداروں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے اشارتاً بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اپنے الوداعی خطاب کے اندر انہوں نے کہا ہے، اور خود جیو نے رپورٹ کیا ہے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ نیب افسران سے کہتا ہوں کہ آئین کو مانے، اداروں کی بات نہ مانے۔ مجھے کہا گیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، کہا گیا فلاں شخص کو پکڑ لو، اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، اپنی اربوں روپے کی پراپرٹی، اور میں ایک پلاٹ والے کو پکڑ لوں؟ یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے۔ محب وطن ہونے کا ثبوت دیا آفتاب سلطان نے۔ پھر وہ کہتے ہیں نیب کو ایمانداری سے چلایا ہے، کسی کی مداخلت قبول نہیں کی، نیب افسران غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات نہ مانے، نیب کے 99% لوگ اچھے ہیں، 1% میں مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں نہ کچھ لے کر آیا تھا نہ ہی کچھ لے کر جا رہا ہوں، ملک کے 2 حصوں میں آئین کے مطابق انتخابات کرائیں اور آنے والی نئی حکومتوں کو تسلیم کریں۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر عمران خان کا جو بیانی ہے، جو موقف ہے، وہ انہوں نے دیا ہے کہ الیکشن کروائیں، ملک کو بربادی کی طرف نہ لے جائیں۔ یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ لوگوں کو خلاف مقدمات یہ بنوانا چاہتے تھے، اور میں نے ان مقدمات کو اور استعمال ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا اداروں کی بھی نہ سنیں، آئین کی سنیں۔ یہ ایک اس کا مطلب ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا
کہ آپ فلاں کے خلاف مقدمہ بنائیں، اور یہ بات انہوں نے تسلیم کی ہے اور سچ کو اگل دیا ہے اور یہ چارج شیٹ فریم کی ہے۔ اب 3 اور استعفے ہیں جن کی اس وقت بات ہو رہی ہے، چونکہ چند دن پہلے اس استعفے کی جو خبر ہے وہ میرے منصور نے جو ہے وہ دی تھی، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور آج یہ استعفیٰ آ بھی گیا اور اب یہ استعفیٰ منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر 3 اور استعفے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ ابھی غور ہو رہا ہے اور اس پر باقاعدہ قیادت کو بعض اراکین کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار جس طرح اس نے ملکی معیشت کو برباد کیا، اب عوام کے اندر ہم جانے کے قابل نہیں ہیں، تو بوقت ضرورت ان کا استعفیٰ ضرور لیا جائے، تاکہ جیسے کہا گیا کہ مفتاح اسماعیل نے یہ مہنگائی کی ہے پہلے، تو اس کی جگہ ہم نے اسحاق ڈار کو مسیحا بنایا، تو اب جتنی یہ ناکامیاں اور کوتاہیاں ہیں اسحاق ڈار پر ڈالیں، اور نیا بندہ جو بھی آئے اس کو ہم کریڈٹ دے کے بھنگڑے ڈالیں، وہ کچھ نہ کچھ فنڈ ریلیز کرے گا اور اس پر ہم ترقیاتی کام کروائیں گے، اور یہ جو سیاسی رشوت ہے یہ چلے گی تو اس سے ہمارے معاملات بہتر ہوں گے، ورنہ ہمیں ووٹ نہیں ملنے۔ جو دوسرا استعفیٰ ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے، اور یہ خود محمد مالک صاحب نے رات کو بڑا انکشاف کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 4 ممبران وہ بھی مستعفی ہوں گے۔ اب ضرورت کیا پڑنی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کہ بھائی الیکشن کرواؤ، چونکہ الیکشن میں انہوں نے نہیں جانا، عوام اس اکھاڑے کے اندر یہ پہلوان عمران خان ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ اس طرح وہ کہتے ہیں تھپکی دے رہا ہے کہ ادھر نکلو، اور یہ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اندازہ کریں یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بڑے بڑے سیٹھوں کے چینل ہیں، ٹی وی چینل، ان کو مینج کر کے عوام کو بھی مینج کر لیں گے۔ یہ تمام ہتھکنڈے ناکام ہو چکے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر کا بھی استعفیٰ بوقت ضرورت وہ تیار ہے، جس طرح انہوں نے بات کی محمد مالک صاحب نے، اور نون لیگ کے اراکین نے خود ان کو بتایا۔ اور اب ایک بڑی خبر آئی ہے اور یہ حیران کن خبر ہے، اگر یہ ایسے ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے واقعتاً ہاتھ اٹھا دیا ہے، اور وہ ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ محسن نقوی کا جو استعفیٰ ہے اس کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ سینئر رپورٹر ہیں، یہ رپورٹر بھی اسی چینل کے ہیں جو محسن نقوی صاحب کا ہے، 24 چینل، سٹی 42، یہ اسپیشل فائنانس اور کرنٹ ورکنگ ایز بیٹ رپورٹر، یعنی یہ بیٹ کور کرتے ہیں سی ایم پنجاب کی، جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں علی رامے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ پنجاب کی موجودہ نگران حکومت صوبے میں الیکشن کے لیے کسی بھی قسم کی بلا وجہ تاخیر اور رکاوٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی رکاوٹ پیدا کی گئی تو یہ نگران سیٹ اپ وقت سے پہلے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نگران حکومت نے واضح کر دیا ہے، یعنی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی، وہ بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی الیکشن کے اندر تاخیر کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ان کے چینل کا جو بیٹ رپورٹر ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے، تو اس کا اگر تو محسن نقوی جیسا بندہ استعفیٰ دیتا ہے، ویسے کم ہی ڈٹائی کے ساتھ اس طرح کے لوگ بے شرمی سے ڈٹے رہتے ہیں، اور چینل بھی انہوں نے چلانے ہیں اور دھندا کرنا ہے، اور یہ پوری انڈسٹری ہر جگہ، لیکن اگر یہ ہو تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ پھر مقتدر حلقے واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور اب عمران خان جانے اور یہ پی ڈی ایم حکومت جانے، اور یقیناً اگر یہ کام ہوتا ہے تو اداروں کی جو عزت ہے اور وقار اس کے اندر اضافہ ہوگا، اور عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کا حکمران کون ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔